अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। नाज़रीन, आज की वीडियो हमारी उन लोगों के बारे में है जिनका निज़ामी निज़ाम या हाज़मे का जो निज़ाम है वो दुरुस्त काम नहीं कर रहा। मतलब कि उनके पेट के अंदर बहुत ज़्यादा गैस बन रही है और उस गैस की वजह से उनका पेट फूल कर फुटबॉल बन चुका है और साथ ही साथ उनके पेट के अंदर मरोड़ भी उठ रहे हैं, उसका पेट नरम भी है। और लेकिन जब वो वॉशरूम में जाते हैं, वॉशरूम में रफ़ा हाजत के लिए जाते हैं तो उनको पखाना खुलकर नहीं आ रहा। पेट के अंदर गैस बहुत ज्यादा है, ऐसे लगता है कि जैसे इस गैस ने रफ़ा हाजत के ऊपर कोई बंद बांध दिया है। और उनका पेट कभी नरम हो जाता है, कभी उनको कब्ज की शिकायत का सामना करना पड़ता है। मतलब यूं समझें कि उनके मैदे को भी समझ नहीं आ रही कि मैंने असल में करना क्या है। ऐसी कंडीशन के अंदर जब आप रफ़ा हाजत के लिए जाते हैं, वॉशरूम के अंदर आपके पेट के अंदर मरोड़ होता है, आप भाग के जाते हैं, रफ़ा हाजत के लिए बैठते हैं तो पखाना नहीं आ रहा होता, थोड़ी सी गैस पास होती है। गैस पास होने के बाद जो है मरोड़ जो है वो थोड़े सबसाइड हो जाते हैं, मरोड़ थोड़े से रुक जाते हैं। मरोड़ रुकते हैं तो आपको थोड़ा सा सुकून महसूस होता है, आप बैठते हैं कि यार कोई अभी शायद रफ़ा हाजत भी हो जाए। रफ़ा हाजत नहीं होती, आपका मैदा हालत सुकून के अंदर आ जाता है। तो आप उठ के जैसे ही दरवाजे के पास जाते हैं या वॉशरूम से बाहर निकलते हैं तो आपको दोबारा रफ़ा हाजत की ज़रूरत महसूस होती है, आप फिर दोबारा जाके बैठते हैं। और कभी आपको यूं लगता है कि आपके पखाने के साथ चर्बी भी घुल के आ रही है, या आपको यूं लगता है कि अंदर की जो जिल्द है, मैदे की जिल्द है या अंतड़ियों की जिल्द है, वो झिल्ली की शक्ल के अंदर वो बाहर आ रही है। लेकिन ये सारी कंडीशन जो हैं, ये सारी के सारी जो अलामात हैं, ये एक बीमारी जिसे हम मेडिकल की लैंग्वेज के अंदर IBS कहते हैं या उसे हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। नाज़रीन, जो अलामत अभी हमने डिस्कस की हैं, इनको देख के आपको खुद महसूस हो रहा होगा कि ये कितनी इरिटेबल डिजीज है। मतलब कि आपको किसी पल जो है सुकून नहीं लेने दे रही। और इसी उठक बैठक की वजह से अक्सर वो लोग जो कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का शिकार होते हैं, वो नकाहत का शिकार हर वक्त रहते हैं। उनके पखाना की जगह पे उनको सोजिश महसूस होती है, उनको अपने मैदे के अंदर जख्म महसूस होते हैं, अपने मैदे के अंदर सोजिश महसूस होती है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि आज की वीडियो के अंदर हम इसकी अलामत तो हमने डिस्कस कर ली, अब इसकी वजूहात डिस्कस करेंगे कि ये क्यों होती है लोगों के अंदर। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की कंडीशन से लोगों को क्यों दो चार होना पड़ता है, और फिर हम इसकी हर्बल रेमेडी भी डिस्कस करेंगे कि क्या आया कोई इसका नेचुरल इलाज भी है, कोई नेचुरल जो है इसकी रेमेडी भी है। तो नाज़रीन, अगर इसकी वजूहात को डिस्कस करें तो अमूमन ये देखा गया है कि बहुत ज़्यादा किसी सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या वायरल इन्फेक्शन के बाद मैदे के अंदर जब सोजिश हो जाती है, मैदे की दीवारें जो है वो सोजिश का शिकार हो जाती हैं, या अंतड़ियों की जो दीवारें हैं वो सोजिश का शिकार हो जाती हैं, तो अमूमन लोग इस तरह की कंडीशन को फेस करते हैं। नाज़रीन, कुछ अर्से पहले मुझे एक दोस्त का फोन आया कि उसने मुझे कहा कि यार मैंने बकरे का मैदा बनाया, मतलब कि बकरे की जो ओझड़ी होती है वो मैंने बनाई, वो पकाई, लेकिन मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी कच्ची रहेगी। उसके कच्चे रहने की वजह से क्या हुआ कि मेरा मैदा बहुत डिस्टर्ब है, कभी मुझे मोशन लग जाते हैं, कभी मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, कभी गैस बहुत ज्यादा बन रही है, मैदे में दर्द है। तो उस वक्त का मेरे जहन में था कि यार इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने सोशल मीडिया पे भी देखा कि वो इस मर्ज का शिकार नजर आ रहे थे और इस मर्ज को डिस्कस कर रहे थे और इस मर्ज का ट्रीटमेंट ढूंढ रहे थे। और नाज़रीन, इस तरह का एक वाक्य हमारे अपने साथ भी पेश आ चुका है कि 14 अगस्त की रात फैमिली गेट टुगेदर के अंदर हम सबने डिसाइड किया कि जी पिज्जा मंगवा लें। हालांकि मैं फास्ट फूड के और खास तौर पे ये जो जंक फूड है इसके खिलाफ हूँ, लेकिन खैर फैमिली की फरमाइश थी, पिज्जा आ गया, पिज्जा खाया। 14 अगस्त का रश था, कच्चा पक्का पिज्जा जैसा था उन्होंने भेज दिया। अब पिज्जा खा लिया, उस वक्त तो इतना फील नहीं हुआ, लेकिन बाद में सारे के सारे घर वालों के साथ ही प्रॉब्लम हुआ कि सबका जो है मैदा वो डिस्टर्ब हो गया। तो नाज़रीन, वजह चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन की वजह से आपके मैदे के अंदर जो फ्लोरा है जो कि बेनिफिशियल बैक्टीरिया पर मुश्तमिल होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब वो आपके स्टमक के अंदर बेनिफिशियल फ्लोरा जो है वो डिस्टर्ब होता है तो फिर भी आपको इसी तरह की साइन एंड सिम्टम या इसी तरह की अलामत का सामना करना पड़ता है। और नाज़रीन, वो लोग जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, मतलब कि छोटी छोटी बात की उन्होंने स्ट्रेस ले लेनी, छोटी छोटी बात पे उन्होंने टेंशन ले लेनी कि यार ये हो गया, पता नहीं क्या होगा। मतलब कि बात बात पे जो टेंशन लेने वाले हैं वो अपने मैदे का बेड़ा गर्क कर लेते हैं। इन द लॉन्ग टर्म क्या होता है कि उनका मैदा अक्सर खराब रहता है और मैदे में ऐसी अलामत जैसे कि हमने IBS पे डिस्कस कर ली हैं पहले, वो सारी अलामत उन लोगों के अंदर जाहिर होना शुरू हो जाती है। सो अगर आप अपने मैदे को तंदुरुस्त रखना चाहते हैं, तवाना रखना चाहते हैं, IBS से जान छुड़ाना चाहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, तो साथ के साथ जहाँ पे आपने कोई मेडिसिन इस्तेमाल करनी है या साथ के साथ जहां आप उसको खुराक से मैनेज करना चाह रहे हैं
تو وہیں آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے جسم کو، اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو ٹینشن سے چھٹکارا دیں۔ اگر آپ نے ٹینشن کو اپنے اوپر سوار رکھا تو آپ جتنی مرضی میڈیسنز استعمال کر لیں، جتنی اپنی خوراک کے اندر الٹریشنز کر لیں، جتنی اپنی ڈائٹ پیٹرنز کو چینج کر لیں، آپ نے IBS کا ایک سٹیمولس اپنے اندر پالا ہوا ہے۔ جب تک وہ سٹیمولس ختم نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کو اتنے اچھے ریزلٹس نہیں ملیں گے۔ اکثر میں ایک ایگزامپل دیتا ہوتا ہوں کہ اگر آپ کو کانٹا چبھ جاتا ہے اور آپ پین کلرز کھانا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز چبھی ہے، اس کی وجہ سے مجھے پین ہو رہی ہے، پین کلر کھائی، پین کلر کا جب تک اثر ہے آپ کو پین سبسائڈ کر جائے گی، پین کم ہو جائے گی، لیکن آپ کانٹا نہیں نکال رہے، جو کانٹا نہیں نکال رہے پین کلرز کھا رہے ہیں۔ اب جب تک کانٹا نہیں نکالیں گے آپ جتنی مرضی پین کلرز کھا لیں، آپ کو جو پراپر ریلیف ہے وہ نہیں ملنے والی۔ کانٹا وجہ ہے اس پین کی، جب آپ وجہ ختم کر دیں گے تو پھر آپ تھوڑی سی میڈیسن سے، تھوڑی سی الٹریشن اپنی ڈائٹ کے اندر کر کے آپ اس بیماری کو اوور کم کر سکتے ہیں جب آپ وجہ کو ختم کر لیں گے۔ لیکن جب آپ وجہ کو ایڈریس نہیں کریں گے، وجہ کو ختم نہیں کریں گے، تو میڈیسن پھر جتنی مرضی کھاتے رہیں آپ کو وہ اثر نہیں ملے گا جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پرماننٹ کیور بھی۔ آپ جتنا عرصہ میڈیسنز کھاتے رہیں گے اتنا عرصہ ٹھیک رہیں گے، اس کے بعد پھر آپ اسی کنڈیشن کا شکار ہو جائیں گے جب تک آپ اس بیماری کی وجہ کو ختم نہیں کرتے۔ ناظرین، اسی لیے ٹریٹمنٹ کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم وجوہات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ کس کس وجہ سے آپ کو IBS کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پہلے ہم نے دیکھ لیا کہ کسی سیویئر انفیکشن کی وجہ سے، سیویئر انفیکشن ہمارے کنٹرول میں نہیں تھی، اگر ہم سے کوئی بد پرہیزی ہو گئی ہے اور انفیکشن ہو گئی ہے تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، ہم اس کو میڈیسن سے مینج کر سکتے ہیں۔ لیکن ٹینشن ایک ایسی چیز ہے جسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، یہ ایک وجہ ہمارے کنٹرول میں ہے، اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین دیگر وجوہات کے اندر نروس کنٹرول جو ہے، اگر معدے کا وہ ڈسٹرب ہو جائے تو نروس کنٹرول کے ڈسٹرب ہونے کی وجہ سے معدے کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے خوراک کو سٹور کر کے رکھنا ہے یا میں نے خوراک کو فلش آؤٹ کرنا ہے۔ تو جب انفلیمیشن کی وجہ سے نروس جو ہیں وہ زیادہ ہائپر سینسٹیو ہوتی ہیں، ان نروس کے ہائپر سینسٹیو ہو جانے کی وجہ سے معدے کی جو باؤل موومنٹ ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ معدہ کبھی بہت جلدی خوراک کو فلش آؤٹ کر دیتا ہے، کبھی بہت عرصے اپنے اندر روک کے رکھتا ہے، جس کی وجہ سے گیسز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پیٹ میں مروڑ اور قبض کی شکایت ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ اور ناظرین بہت زیادہ کھٹی غذاؤں کے کھانے کی وجہ سے، جو کہ ہم نے ایک پہلی ویڈیو کے اندر بھی ڈسکس کر لیے تھے، کھٹی غذاؤں کے کیا نقصانات ہیں۔ اس کا ٹائٹل تو ہم نے کچھ یوں کیا تھا کہ کھٹی غذائیں مردوں کے لیے نقصان دہ ہیں، اس کا ٹائٹل تو کچھ ہم نے یوں کیا تھا، لیکن اس میں اصل میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کھٹی غذاؤں کے بالعموم کیا نقصانات ہیں۔ ناظرین کھٹی غذاؤں کے جب ہم نے نقصانات دیکھے تھے تو کھٹی غذائیں ہمارے جسم کے اندر تیزابیت بڑھاتی ہیں، اور تیزابیت جو ہے وہ ہمارے مسلز کو متاثر کرتی ہے۔ تو جہاں وہ جسم کے دیگر مسلز کو متاثر کرتی ہے، وہاں وہ معدے کے مسلز کو، معدے کی جو وال جس مسل سے بنی ہوتی ہیں ان مسلز کو بھی متاثر کرتی ہے، ان کی کارکردگی کو بھی متاثر کرتی ہے۔ اور جب یہ معدے کے مسلز متاثر ہوتے ہیں تو ان کی جو موومنٹ ہے، ان کی جو باؤل موومنٹ ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے۔ تو ناظرین اگر غذاؤں کی بات کی جائے تو غذاؤں کے اندر ہم نے دیکھ لیا کہ کھٹی غذائیں، سب سے پہلے اگر آپ کو اریٹیبل باؤل سنڈروم کی کنڈیشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو کھٹی غذاؤں سے، ایسی غذائیں جو کہ آپ کے جسم کے اندر تیزابیت پیدا کر رہی ہیں، ان غذاؤں سے آپ نے اپنے جسم کو بچانا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر لوگوں کو دودھ پینے سے بھی اس طرح کی علامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جیسے ہی وہ دودھ یا دودھ سے بنی ہوئی کوئی چیز کھاتے ہیں تو ان کے پیٹ کے اندر مروڑ اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں، ان کا پیٹ نرم ہو جاتا ہے، ان کی جو باؤل موومنٹ ہے وہ تیز ہو جاتی ہے، گیسز بننی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ جانے انجانے میں گندم کی ہائپر سینسٹیوٹی کا بھی شکار ہوتے ہیں کہ گندم کے اندر جو گلوٹن موجود ہوتا ہے اس کی وجہ سے ان کا معدہ اکثر خراب ہوتا ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وجہ کیا ہے کہ ہمارا معدہ جو ہے وہ ہر وقت ڈسٹرب رہتا ہے۔ بہت ساری میڈیسنز استعمال کر لی، بہت سارے ڈاکٹرز کے پاس چلے گئے، تو جہاں پر آپ نے اتنا کچھ کیا ہے وہاں پر کچھ عرصہ آپ گندم سے لا تعلقی کا اظہار کر کے بھی دیکھ لیں کہ آیا کہ گندم کی وجہ سے، گندم میں موجود گلوٹن کی وجہ سے آپ کو IBS کی سمٹمز یا IBS جیسی علامات کا سامنا تو نہیں کرنا پڑ رہا۔ تو ناظرین جب آپ ان غذاؤں کا خیال رکھیں گے، جب آپ ٹینشن فری زندگی گزاریں گے، جب آپ ہیلدی ڈائٹ مطلب کہ جنک فوڈ سے پرہیز کریں گے، تو امید ہے کہ آپ کو IBS ہونے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو IBS ہو جاتی ہے ان تمام احتیاطوں کے باوجود، تو پھر ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی کارآمد نسخہ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، جس کے اندر صرف 2 چیزیں ہیں۔ ہم نے جتنے بھی ابھی تک نسخے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، کوشش کی ہے کہ ان کے اندر کم سے کم اجزاء جو ہیں وہ ان کو انکلوڈ کریں، چھوٹے سے چھوٹا نسخہ آپ کے سامنے لے کے آئیں جسے بنانا آسان ہو، جسے استعمال کرنا آسان ہو۔ ناظرین آج بھی ایک چھوٹا سا نسخہ جس کے اندر صرف 2 جز ہیں،
صرف 2 جز کا ہی ایک نسخہ ہے جو کہ آج ہم آپ کے ساتھ لے کے آئے ہیں ناظرین۔ اس نسخے کا پہلا جز آپ کے سامنے جو یہ میں دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ باؤل میں دکھا رہا ہوں کہ یہ سٹاور ہے۔ سٹاور کے بارے میں آپ سے میں نے پچھلی بھی 1-2 ویڈیوز کے اندر ڈسکس کیا۔ فیمیلز کے جو اندر انفلیمیشن ہے، فیمیلز کے جنسی اعضاء ہیں، مطلب کہ ان کی اگر یوٹرس ہے یا فلوپین ٹیوبز ہیں یا اووری وغیرہ کے اندر انفلیمیشن کے لیے میں نے آپ کو اس کا بتایا تھا کہ سٹاور جو ہے وہ انٹرنل انفلیمیشنز کو کور کرنے کے لیے بہت اچھی ہرب ہے۔ اور جو دوسرا انگریڈینٹ ہم اس کے اندر استعمال کریں گے وہ ہے بیل گری۔ ناظرین یہ بیل گری ایک فروٹ ہے، یہ ڈرائیڈ فارم میں آپ کو پنسار سٹور سے مل جائے گا۔ آپ نے پنسار سے بیل گری لے لینی ہے اور ساتھ میں سٹاور لے لینی ہے اور دونوں ایکول کوانٹٹی کے اندر لے لینی ہے۔ ناظرین آپ نے دونوں ہربس کو مطلب کہ سٹاور اور بیل گری دونوں کو گرائنڈ کر لینا ہے۔ گرائنڈ کر کے ان کا ایکول پاؤڈر کو مکس کر لینا ہے۔ مکس کر کے یہ آپ کا ایک پاؤڈر تیار ہو گیا بالکل۔ اس میں جو بیل گری ہے وہ میدے کے لیے بہت اچھا ٹونک ہے، مطلب کہ میدے کی جتنی کنڈیشنز ہیں جو کہ IBS سے ریلیٹڈ ہیں، مطلب کہ گیس ٹربل ہے، مروڑ ہے، موشن ہے، ان سب کو ٹھیک کرنے اور میدے کی سوزش کو کم کرنے کے لیے بیل گری کا اپنا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ جب ہم نے سٹاور کو ایڈ کر دیا تو اس نسخے کی پاور ڈبل ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے کہ آپ یا تو بڑے سائز کے خالی شیل مل جاتے ہیں، کیپسول شیل مل جاتے ہیں، اس کے اندر آپ اس کو بھر لیں اور ایک کیپسول اس کو صبح، دوپہر اور شام استعمال کر لیں۔ مطلب کہ اگر آپ کی کنڈیشن زیادہ خراب ہے تو آپ اس کو 3 ٹائمز اے ڈے استعمال کر سکتے ہیں ایک بڑے کیپسول کو، یا آپ نے کیپسول شیل نہیں منگوا تو آپ جو ہے 1/2 ٹی اسپون یہ پاؤڈر جو ہے وہ صبح، دوپہر، شام استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دنوں کے استعمال کے اندر آپ کے معدے کی یہ تمام بیماریاں جو ہیں، آپ کے معدے کی یہ تمام جو نقائص ہیں، یہ کچھ ہی عرصے کے اندر دور ہو جائیں گے۔ تو ناظرین جب اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تو ہمیں دعاؤں کے اندر یاد رکھنا نہ بھولیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ ناظرین، نیکسٹ ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔